हमारे नुमाइंदे कल इस्लामाबाद जा रहे हैं। अमरीकी मुज़ाकराती वफ्द कल शाम इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक, कहते हैं ईरान ने गुज़श्ता रोज आबनाए हुर्मुज़ में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान ने फ्रांसीसी और बरतानवी जहाज को गोलियों का निशाना बनाया। कहा ईरान को एक इंतहाई मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश की है। हुर्मुज़ की बंदिश से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सदर ट्रंप ने धमकी दी कि अगर डील कबूल न की तो उसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। अब कोई नरमी नहीं होगी। ईरान जल्द और आसानी से घुटने टेक देगा। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर न कर सका। ईरान की किलिंग मशीन के खात्मे का वक्त आ गया। पाकिस्तान बन रहा है फिर सिफारतकारी का मैदान। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला इस्लामाबाद मरकज़े निगाह। अमरीकी एडवांस टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मुज़ाकरात के दूसरे दौर से पहले इस्लामाबाद का रेड जोन और तौसीई रेड जोन सील। ज़राए का कहना है ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। इस्लामाबाद के 2 बड़े होटलों को शाम से पहले खाली करने की हिदायत। मेट्रो बस सर्विस पिम स्टेशन से पाक सेक्रेटरीट तक बंद कर दी गई। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सिक्योरिटी के खुसूसी इक़दामात, पुलिस की जानिब से हाई अलर्ट। किसी कौम को जौहरी हुकूक से महरूम रखने वाले ट्रंप कौन होते हैं? ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ईरान ने क्या जुर्म किया है जो जौहरी हुकूक से महरूम रहे। जंग का दायरा बढ़ाना नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ कहते हैं अमरीका के साथ मुआहदे के कुछ नकात तय पा गए, कुछ पर इख्तलाफात हैं। अमरीका वार्निंग और डेडलाइन से अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो सालिसों के जरिए पैगामात भेजना शुरू कर दिए। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए खून बहाने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर की जेर सदारत व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हंगामी इजलास। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के मामले पर गौर किया गया। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से फोन पर बात की। सदर ट्रंप ने ईरानी हुकाम से भी फोन पर राब्ता किया। नायब सदर जेडी वेंस, मार्को रूबियो समेत अमरीकी फौजी क़यादत की इजलास में शिरकत। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हमारी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेगी। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी कहते हैं कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। कमांडर ईरानी एरोस्पेस फोर्स माजिद मौसवी का कहना है दुश्मन जंग हार चुका है। ईरान पहले से ज्यादा तेजी से मिसाइल ड्रोन अपडेट करने की सलाहियत रखता है। जंगबंदी के दौरान अपनी अस्करी ताकत को पहले से ज्यादा रफ्तार के साथ बहाल किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वलायती ने कहा आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत ईरान के हाथ में है। दुश्मन की किसी भी शरारत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पेरिस इजलास तमाशा है, बरतानिया और फ्रांस मुदाखलत न करें। अंतालिया फोरम के मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं जंगबंदी में तौसी और आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर बात हुई। मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से पोलैंड के हम मनसब का राब्ता। पाक पोलैंड ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पोलिश वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। ईरान अमरीका के दरमियान जारी जंगबंदी में तौसी नागुज़ीर है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान ने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात काफी हद तक मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन अभी चंद मामलात पर इख्तलाफात बरकरार हैं। बुध को खत्म होने वाली जंगबंदी में लाजमी तौसी होनी चाहिए। वाशिंगटन और तेहरान की बातचीत की वजह से लबनान की सूरत हाल पर तवज्जो कम हो गई। इसराइल इस सूरत हाल का फायदा उठाकर लबनान में अपनी मुस्तल्लत करने और जमीनों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। यमन के हूसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। हूसी रहनुमा हुसैन अल अज़ी ने एक्स पर लिखा अगर हमने बाबुल मंदब को बंद करने का फैसला किया तो कोई इंसान या जिन इसे नहीं खुलवा सकेगा, सब बेबस हो जाएंगे। सदर ट्रंप और बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए बेहतर यही होगा कि वो अमन की राह में हायल तमाम रुकावटों को फौरी खत्म करें।
اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی. جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، 9 سے زیادہ زخمی. لبنان پر اسرائیلی حملے میں UN آرمڈ نیشن کا فرانسیسی فوجی بھی ہلاک. حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم کا کہنا ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی اس وقت تک برقرار نہیں رہ سکتی جب تک دونوں فریق اس کی پاسداری نہ کریں. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی مذمت. کہا امن دستوں پر حملے ناقابل قبول ہیں، یہ حملے بند ہونے چاہیے. فریقین جنگ بندی اور دشمنی کا خاتمہ کریں. باہر سے سخت اندر سے محتاط، امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں میں جارحیت اور خوف ایک ساتھ چلتے رہے. وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی صدر ٹرمپ کی سیاسی حکمت عملی کا پردہ چاک کر دیا. رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کا عوامی جاہ و جلال محض ایک دکھاوا، جہاں وہ دنیا کے سامنے ایران کے خلاف سخت زبان اور دھماکہ خیز ٹویٹ استعمال کر رہے ہیں، وہیں بند کمروں میں وہ مشرق وسطی میں بڑی جنگ کے چھڑ جانے سے خوفزدہ ہیں. ٹرمپ کے بیانات دراصل ایک نفسیاتی حربہ ہے جس کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھا کر اسے رعایتیں دینے پر مجبور کرنا ہے. وہ کسی بھی ایسی زمینی فوجی کارروائی سے بچنا چاہتے ہیں جس سے فوجی جانی نقصان یا امریکی معیشت پر بھاری بوجھ پڑے. 47 سال میں ایران اور امریکہ کسی ایک ملک میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے. اللہ نے پاکستان کو عزت دی، انہیں ایک میز پر بچھایا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں امریکہ اور ایران کی بات چیت کے دوران معجزے ہوئے. میٹنگ کے دوران گرما گرمی ہو جاتی تھی. فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار کبھی ایک کو ٹھنڈا کرتے تو کبھی دوسرے کو، پھر انہیں ساتھ بٹھا دیتے تھے. خواجہ سعد رفیق نے کہا وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل امریکہ اور ایران میں صلح کروا رہے ہیں. دنیا بھر میں دونوں کی جوڑی کا چرچا ہے. کاغذی گولے چلیں گے لیکن اس کے بعد معاہدہ ہو جائے گا. حکومت سندھ نے حیدرآباد میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے 22 ایکڑ زمین کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت حیدرآباد کے پانی منصوبے پر اجلاس. مراد علی شاہ کے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت. کہا ہمارا مقصد تمام شہریوں کو پانی کی سہولت فراہم کرنا ہے. حیدرآباد، قاسم آباد اور ملحقہ علاقوں میں پانی کی فراہمی کو بہتر بنایا جائے. منصوبے کی سخت نگرانی کی جائے. کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کے سبب حادثات کی روک تھام کے اقدامات. جماعت اسلامی نے ضلع غربی میں مین ہولز کے 1000 ڈھکن مفت تقسیم کر دیے. مونم ظفر کہتے ہیں جو کام میئر کراچی اور ان کے ٹاؤن چیئرمین کو کرنا تھا وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے. جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین اور بلدیاتی نمائندے اختیار سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. 2.5 سال کے دوران 35,000 مین ہولز پر ڈھکن لگائے اور تقسیم کیے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے مونم ظفر کے الزامات مسترد کر دیے. کہا کراچی میں ترقیاتی کام نہ ہونے کا دعویٰ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش. جوب، قلعہ سیف اللہ، لوور دیس، شانگلہ اور سوات میں بادل برسے. بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی. ضلع مہمند کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی. خیبر میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری. بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر یونس عزیز زہری کی قیادت میں وفد کی ملاقات. ترقیاتی پروگرام کو عوامی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے پر اتفاق. سرفراز بگٹی نے کہا اپوزیشن ارکان عوامی نمائندے ہیں، ہر مثبت تجویز کا خیر مقدم کریں گے. باہمی احترام اور بھائی چارے کی روایات ہمیں دیگر پارلیمان سے ممتاز بناتی ہیں. چہرے نہیں بدلیں گے، نظام تبدیل ہوگا. یہ کام جماعت اسلامی کرے گی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تمام علاقوں کو مقامی حکومتوں کے ماتحت ہونا چاہیے. اس مطالبے کو 25 کروڑ عوام کا مطالبہ بنانا چاہتے ہیں، ورنہ چند لوگوں کی اجارہ داری قائم رہے گی.
سعودی حکومت کے تعاون سے حج انتظامات کو بروقت مکمل کر لیا، عازمین کے لیے ہر ممکن سہولت یقینی بنائی گئی ہے۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی اسلام آباد سے پہلی حج پرواز کی روانگی کے موقع پر گفتگو، کہا عازمین حج ملک کے سفیر ہیں، سعودی قوانین کا خاص خیال رکھیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں ملوث 8 رکنی گینگ گرفتار، گینگ میں باپ اور بیٹا بھی شامل ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے ملزمان سے اسلحہ، موبائل فونز اور موٹر سائیکل ملی ہے۔ ملزمان موبائل فونز کے IMEI نمبرز تبدیل کر کے مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے۔ ملکہ کوثر مری میں لینڈ سلائیڈنگ کی روک تھام کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چٹا موڑ، دریا گلی، بانسرا گلی، جھیکا گلی اور دیگر علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے متاثرین کی بحالی، امداد کی ہدایت۔ مری میں عالمی معیار کے نئے ہوٹلوں کے قیام اور شیورا میں پیرا گلائیڈنگ کلب پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی۔ رواں سال اور آئندہ سال خشک سالی اور ہیٹ ویوز کا خطرہ، پاکستان کو سپر ایل نینو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، موسمیاتی ماہرین نے خبردار کر دیا۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کا کہنا ہے اگست ستمبر میں ایل نینو سپر ایل نینو میں بدل سکتا ہے۔ بحر الکاہل کے پانی کا غیر معمولی حد تک گرم ہونا موسم کے نظام کو بدل دیتا ہے۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن نے اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ لاہور کا انمول کینسر اسپتال انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے عالمی نیٹ ورک میں شامل۔ اسپتال کو ویانا میں ہونے والے معاہدے کے بعد عالمی درجہ ملا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور DGIAEA نے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی تقریب میں موجود تھے۔ ملک بھر میں جاری انسداد پولیو مہم کا آخری روز، 4 کروڑ 45 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل۔ پنجاب، سندھ، KP، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ لاہور میں نیشنل میراتھن اینڈ سائیکلنگ ریس کا انعقاد، سندھ پہلے، پنجاب دوسرے اور خیبر پختونخوا تیسرے نمبر پر رہا۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا تھا یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریس ہے، ہمارا ہدف ہے آئندہ ایونٹس میں 1 لاکھ ایتھلیٹس کو شامل کریں۔